اگر ہم آج کے مسلمانوں پر نظر دوڑائے، خاص کر وہ مسلمان جو ینگ ہے، جو نوجوان ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت مسلمانوں کی پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے، یعنی دین پر ان کا عمل سے بہت دور ہے۔ اور جب بھی ہم کسی کو دین کی دعوت دیتے، جب بھی ہم کسی کو عمل کرنے کی بات کرتے، ہمارا سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ کیا آپ نماز پڑھتے ہو؟ سبحان اللہ، ہم یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، کیا آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین کیا ہے؟ کیا آپ نے لا الہ الا اللہ کو تسلیم کیا ہے؟ ہمارا یہ سوال کبھی نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا سوال کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ اگر نماز نہیں پڑھتے، آپ نماز پڑھنا شروع کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نماز کی دعوت نہیں دینی ہے، نماز کے لیے لوگوں کو نہیں بلانی ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ اگر نماز کو قائم کرے تو نماز کے قائم کرنے سے آپ کئی برائی سے بچ سکتے ہیں، کئی برائی سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ اگر آپ کا عقیدہ کچھ بھی ہو اور آپ نماز پڑھ رہے، اس نماز کا کیا فائدہ جب آپ کو علم نہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ مسلمان ہیں تو ہیں کیوں؟ اور اگر آج کے مسلمانوں کا عقیدہ درست ہوتا تو آج بھی ہم یا علی مدد، یا حسین مدد، یا محمد کے نعرے نہیں سنتے، بلکہ ہم نعرہ تو سنتے یا اللہ مدد کا۔ عقیدے کے تعلق سے ہم آج کے مسلمانوں کے اندر بہت ہی بڑی جہالت دیکھتے ہیں، اور وہ جہالت اس لیے کیونکہ بہت ہی کم لوگ ہیں یا کوئی ہی جماعت ہوگی جو عقیدے کی بات کرے، جو عقیدے کو درست کرنے کی بات کرے۔ اور مسلمانوں میں جو بھی ڈفرینسز ہوں گے، اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا، پھر یہ ڈفرینسز باقی رہے گا۔ یہ جو بھی فرقہ پرستی ہے، یہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک مسلمان توحید کو نہیں سمجھے، توحید پر اکٹھا نہ ہو جائے۔ نماز کی دعوت دے، زکوٰۃ کی دعوت دے، حج کے بارے میں بتائے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ کو اسلام کے پورے ارکان کے بارے میں ذکر کرنا ہے، لیکن اگر آپ اصلاح کر رہے، اگر آپ کسی بھی مسلمان کو دعوت دے رہے، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا عقیدہ درست ہے کہ نہیں۔ عمل میں کوتاہی اللہ معاف کر بھی لے، اگر عمل میں ہم تھوڑے کم ہو، اللہ شاید معاف کر دے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں اور عقیدے میں خرابی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرے گا۔ ہمارے دین کے دعوت کا معیار قرآن و حدیث ہونی چاہیے، اور اگر ہم قرآن و حدیث کی بات کریں تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی بات کریں گے کہ اللہ پہ یقین، اللہ کو خالص جاننا، اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنا، اللہ کو اپنا رازق جاننا، اللہ کو حکمران جاننا، اور ہم سارے حقوق اللہ کا حق ادا کرنا۔ پھر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا کہ وہ آخری نبی ہے۔ اگر یہ عقیدہ درست ہے، پھر آپ نماز کی دعوت دے، زکوٰۃ کی دعوت دے، حج کی دعوت دے، لیکن ہمارا پہلا مقصد عقیدہ درست کرنا ہے۔ کوئی انسان 40 برس تک نماز پڑھ لے، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کی نماز، اس کی عبادت کی کوئی فائدہ نہیں اگر اس کا عقیدہ درست نہیں۔ تو کیوں نہ ہم سب سے پہلے محنت کریں ان لوگوں پر جن کا عقیدہ درست نہیں، اور ہم ان کے عقیدے کو صحیح کریں، ہم ان کو لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو بتائے، لا الہ الا اللہ کے کیا ڈیمانڈ سے اسلام میں، اس کو سمجھائے تاکہ لوگ سمجھیں اور شرک کی طرف نہ بڑھے۔ آج مسلمانوں کی پریشانی ایک یہ بھی ہے کہ وہ سیکولرزم ہو گئے، یعنی ان کو سارا مذہب ایک جیسا لگتا ہے، وہ سیریس نہیں لیتے دین کو، وہ قرآن کے احکامات کو سیریسلی نہیں لیتے۔ کئی مسلمان ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، یعنی یہ اس وقت کے لیے تھا، ابھی ہر چیز ہم فالو نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی ماڈرن دور ہے، ماڈرن ایج ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا، ہم سب کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور اللہ سے بہتر کون ہے جو جانتا ہو کہ اس دنیا کو کب کیا ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور آج کا نادان انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کا کچھ عقل نہیں، اگر اللہ اس سے عقل چھین لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کو عقل دے دے۔ یہ انسان کیا کہتا ہے کہ قرآن مجید کے احکامات اس وقت کے لیے آج ہم قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ آج کا دور الگ ہے، آج کا دور سائنس کا دور ہے اور ماڈرن دور ہے۔ مجھے یاد آتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اسلام سے ہم کو عزت ملی تھی، اسلام نے ہمیں عزت دی تھی، اسلام کی وجہ سے ہم بادشاہ بنے، اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو اللہ ہمیں پھر ذلیل کر دے گا، اللہ ہمیں پھر رسوا کر دے گا۔ تو عزت، اگر آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت چاہیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے، تو آپ کو دین سے ملے گا، اسلام سے ملے گا، اسلام کی آئیڈینٹی سے ملے گا۔ اگر آپ خود کو دین سے دور کریں، دین سے دوری اختیار کریں اور اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں اور چھپائے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا
جب مسلمان خود کو مسلمان کہنے سے شرمائیں گے، بلکہ جو کفار ہے وہ خود پہ فخر کریں گے کہ وہ کافر ہے۔ اور آج وہ دور ہے جب مسلمان ڈرتے ہیں خود کو دکھانے کے لیے کہ وہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دین کو، اللہ ہماری ایمان کو مضبوط کرے، اور ہم علم سیکھے توحید کی۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے توحید کا علم سیکھیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اور ہمارا اللہ پہ کیا یقین ہونا چاہیے، قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا، اور ہمارا قرآن پہ پختہ یقین ہونی چاہیے۔ قرآن کی ہر آیت بھلے ہی وہ ہمارے عقل کے خلاف ہو، ہمارا عقل کچھ بھی نہیں، اگر یہ قرآن کی آیت ہے یہ صحیح ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ یہ نہ کہ ہم میڈیا میں کچھ دیکھیں، کفار سے کچھ سنیں اور ہمارا دل بدل جائے اور ہم قرآن پہ کوشچن کرنے لگے، یہ پہلے کی باتیں تھی، ابھی لاگو نہیں کر سکتے۔ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ اور اس چیز سے بچنے کے لیے ہماری سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کے قریب آئے، قرآن کو پڑھے، سمجھے، سیکھے، اور اپنے زندگی میں اس کو قائم کرے، اپنے گھروں میں اس کو قائم کرے، اور قرآن کو اتنا عام کرے کہ پھر لوگ قرآن سے دور نہ ہو، لوگ فرقہ پرستی سے دور ہو اور قرآن کی طرف لوٹے۔ اور انشاءاللہ اگر قرآن کے قریب ہوں گے مسلمان تو فرقہ پرستی سے بھی دور ہوں گے، مسلمانوں میں یونیٹی ہوگی، وہ ایک ہوں گے۔ اور عقیدے میں خرابی، سبحان اللہ، اگر کوئی انسان قرآن پڑھے اور اس کو سمجھے خالص دل سے، اچھے نیت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اس قرآن کو پڑھے، اس کا عقیدہ درست ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یا نبیوں کے بارے میں یا فرشتوں کے بارے میں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے تعلق سے اس کا عقیدہ درست ہوگا اگر وہ خلوص کے ساتھ قرآن کو پڑھے اور اس کو سمجھے۔ اور ایک بات یاد رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس امت پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی۔ قرآن ایک کتابی شکل میں ہے جو ہر گھر میں موجود ہے، اور ہم اس کو آسانی سے پڑھ کر اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی زندہ کیا، اور وہ حدیث کے شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وہ اعمال، ان کی سنت اور دین کا ہر مسئلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے محدثین نے حدیثوں میں اکٹھا کیا، اور یہ ہمارے لیے نعمت ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کیونکہ اگر ہم کوئی بھی مسئلے کو سیکھیں، توحید کا مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، قتال کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ، ساری چیزوں کی دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ ہمیں بہت دور سفر کرنے کی ضرورت نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آج کل ہمارے پاس فون ہے اور ہم فون میں بھی ساری چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں، ساری چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی آج کے نوجوان کو ہم دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، اسلام سے کوسوں دور ہے اور دنیا میں اتنے مصروف ہے کہ انہیں علم بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انہیں یہ بھی علم نہیں کہ ان کے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور انہیں فرق بھی نہیں پڑتا کہ ان کے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور مسلمان بہنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین پر مضبوط کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو درست کرے۔